ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں پہلی خبر بدقسمتی سے لیبیا سے ہے۔ لیبیا سے آنے والی ایک کشتی میں 43 کے قریب تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، یہ کیا خبر ہے۔ دوسری خبر ہم شامل کریں گے امریکہ سے۔ امریکن صدر نے حلف برداری کی تقریب ہو گئی ہے، لیکن اس کی انتظامیہ میں تقریباً 13 کے قریب ایسے انڈین شہری ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے حوالے سے اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے انٹرویو دیا ہے اسکائی نیوز کو، جس میں کرونا ویکسین کے حوالے سے انہوں نے یہ اعلان کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی جانیں بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اور میں اپنے فالورز کو اور تمام مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اس ویکسین کو ضرور لگوائیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے دونوں چینلز کو لائک کر دیں تاکہ ہماری اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سال 2021 کی سب سے پہلی بری خبر لیبیا کے کوست سے ایک کشتی روانہ ہوئی، جس میں ڈوب جانے کی وجہ سے 43 انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سال کی سب سے پہلی بڑی اور بری خبر ہے۔ 2-3 دن پہلے یہ کشتی ٹریپولی سے روانہ ہوئی ہے، جس میں کوسٹا داوریو، نائجیریا، گانا، گامبیا اور اسی طرح دیگر افریقی ممالک کے باشندے موجود تھے جو اٹلی آنا چاہ رہے تھے، اور ٹریپولی سے 50 کلومیٹر کے قریب یہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ 10 کے قریب لوگ بچائے جا سکے ہیں، لیکن باقی 43 لوگ بدقسمتی سے سمندر کی نظر ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے ذریعے خطرناک ترین ڈنکی ہے جو لگائی جاتی ہے وہاں سے، اور خاص طور پر ان دنوں میں موسم زیادہ سخت ہوتا ہے اور سمندر جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے انتظار کرتے ہیں اور اٹلی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا دن 2021 کا پہلا افسوسناک ترین دن ہے، جس نے 43 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ کل امریکن صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے 46ویں صدر کا حلف اٹھایا۔ اس میں جو حیران کن بات یہ تھی کہ اپنا حلف اٹھانے کے فوراً بعد وہ اتنے مصروف ترین دن کے بعد بھی اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ فوراً اپنے دفتر گئے، اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اپنی عوام سے کہ وہ پہلے دن ہی ایگزیکٹو آرڈر سائن کریں گے، انہوں نے 17 ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے، جس میں بڑے اہم فیصلے کل ہی کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے مختلف مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی، جس میں یمن اور شام، ایران اور دیگر ایسے ممالک شامل تھے۔ کل ایک ہی آرڈر سے انہوں نے اس پابندی کو ختم کر دیا جو بائیڈن نے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ تھا پیرس معاہدے کا، جو 2015 میں سائن ہوا تھا، جس کے تحت دنیا میں ماحولیات پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور گرین انرجی کو دنیا میں انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت تھی۔ اس معاہدے سے 2017 میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں ماحولیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کل دوبارہ جو بائیڈن نے کانٹریکٹ سائن کیا اور انہوں نے اس دوبارہ معاہدے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے جو امریکی پالیسیز بڑی نرم تھی، اس کو انہوں نے سخت کیا، اور سرکاری عمارات کے اندر ماسک اور دیگر جو SOPs ہیں ان کا لاگو کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے تھے ٹرمپ، تو دوبارہ جو بائیڈن نے آ کر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ تو اس
تیزی سے انہوں نے یہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگلے دنوں میں 53 مزید نئے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے والے ہیں۔ کل کی جو انتظامیہ جو بائیڈن لے کر آئے ہیں اور جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے ان سے پہلے حلف لیا، کملا ہیرس، جو کہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ تقریباً 13 کے قریب ایسی خواتین ان کی انتظامیہ کا حصہ بننے جا رہی ہیں جن کا تعلق براہ راست انڈین اوریجن سے ہے۔ یہ ایک جانب تو ہمارا ساؤتھ ایشیا کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن دوسری جانب چونکہ انڈیا ہمارا ایک ذاتی حریف ہے پچھلے کئی سال سے، تو دوسری جانب اس میں کچھ خدشات بھی ہو سکتے ہیں اگر ایسی لوگ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ بڑے اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جائیں گے تو اس کے سلسلے میں پاکستان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی سفارتکاری کے حوالے سے۔ لیکن دوسری جانب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انڈین جو کمیونٹی ہے امریکہ میں وہ تقریباً 1.5% کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کمیونٹی کا تعلیم کی طرف اور بزنس کی طرف اتنا زیادہ رجحان ہے اور وہ لوکل پولیٹکس میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں کہ اتنے اہم عہدے میں بڑے قریب ترین صدر کے عہدوں تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ بطور اوورسیز پاکستانی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ممالک میں آ کر بھی دوبارہ پاکستان کی پولیٹکس کو پروموٹ کرتے ہیں، وہاں سے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور وہیں پہ جا کے اشتہار بازی کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں اگر ان ممالک میں ہم بھرپور طریقے سے پولیٹکس میں حصہ لیں تو ہی ہم اپنے ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ 13 میں نے کہا کہ ایسی خواتین ہیں جو انتظامیہ کا حصہ بننے والی ہیں، جس میں نیرا ٹنڈن ہیں، ڈائریکٹر برائے آفس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے حوالے سے ذمہ داری ان کو شاید مل جائے۔ ڈاکٹر ویویک مورتی ہیں جو امریکی سرجن جنرل ہیں اور وہ مختلف ٹاسک فورس میں، کووڈ ٹاسک فورس میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ میڈم عذرا ضیاء ہیں جو وزارت خارجہ کا ان کو قلمدان مل سکتا ہے، جو کہ انڈیا سے ان کا بھی تعلق ہے۔ اسی طرح ونیتا گپتا ہیں جو معاون اٹارنی جنرل ہیں۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اس کمیونٹی کا اتنا زیادہ متحرک ہونا اور جو بائیڈن انتظامیہ میں اتنے قریب چلے جانا، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حوالے سے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی یا اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں کی پولیٹکس میں حصہ لیں اور وہاں اور ایجوکیشن کی طرف خاص طور پر جو ہے وہ علم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ جو انڈین کمیونٹی ہے امریکہ میں وہ تعلیم کے معاملے میں بڑی ہائی سٹینڈرڈ ہے اور ان میں جو سطح غربت سے نیچے رہنے والوں کی تعداد صرف 5% سے نیچے جلا کے ٹوٹل امریکہ میں جو 15% کے قریب جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں اب بحیثیت کمیونٹی جو ہم لوگ بیرون ملک موجود ہیں ان کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم بھرپور طریقے سے یہاں کی پولیٹکس اور بزنس میں حصہ لیں تاکہ اپنے ملک اور اپنے نظریات کا دفاع کر سکیں۔ کرونا وائرس کی ویکسین کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے لیے مختلف قسم کی کانسپریسی تھیوری بھی پوری دنیا میں پھیل گئی اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی میں بہت سا ابہام پایا جا رہا تھا، بہت سے خدشات پائے جا رہے تھے، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ اس میں حرام اجزاء کی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس پر اسکائی نیوز نے پاکستان کے معروف عالم دین شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا انٹرویو کیا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بھرپور طریقے سے زور دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ کرونا وائرس کی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام سب سے پہلے انسانی جان کو بچانے کی بات کرتا ہے اور انسانی جان بچانا بھی عبادت ہے اسلام کی روح سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے خلاف سیاسی تھیوریاں پھیلائی جا رہی ہیں میں ان کو بیس لیس سمجھتا ہوں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ میڈیکل کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے، علم کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور انسانی جان بچانے پر زور دیتا ہے۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس ویکسین کو خلاف پھیلائی جانے والے خدشات کو
بالکل نظر انداز کر دیں اور اپنے فالورز کو انہوں نے کہا ہے کہ ضرور ویکسینیشن لگوائیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو موقف ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کے شروع دن سے ہی بڑا پازیٹیو رہا ہے، بڑا اچھا، بڑا پروگریسو رہا ہے۔ وہ اپنے فالورز کو پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جن دنوں میں بہت سے مولوی حضرات بدقسمتی سے اس کو افواہ کہہ رہے تھے، سازش کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان دنوں بھی وہ بڑے ڈیٹیل سے اس چیز سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، اور ان علماء میں سے ہیں جو ہمیشہ سب سے پہلے جو بولڈ سٹیپ لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کی جو ایسوسیشنز ہیں مسلمز اسکالرز کی، ریسرچرز کی، وہ آلریڈی پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس ویکسین کا لینا بہت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں ایک ایسے عالم کا سامنے آنا جس کے 3 ملین سے زیادہ فالورز ہیں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، اور لوگ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو منوا چکے ہوئے ہیں دہشت گردی کے فتوے کے حوالے سے بھی، ان کی جانب سے یہ بیان آنے کو یورپ میں بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ اسکائی نیوز نے جو ان کا انٹرویو کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کے ملک میں یہ سہولت موجود ہو کہ ویکسینیشن شروع کی جائے تو ضرور آپ یہ ویکسینیشن لیں، اور کسی قسم کے یہ جو سازی چوریاں ہیں اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ بہت شکریہ۔